ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں زرعی ترقیاتی بینک کی دال میں کیا کچھ کالا ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے دونوں معزز پارلیمنٹریز نے کہا کہ ریگولیٹر کے طور پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اگر ہم اپنے ناظرین کو دکھا سکیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انسپیکشن رپورٹ آن زرعی ترقیاتی بینک، اور یہ 31/12/2009 کی ڈیٹ، اس کی 11 دسمبر 2010 ہے. اور اس میں بھی انہوں نے ایچ آر کو امپروو کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، ریکروٹمنٹ میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اور پروموشن میں، جو کہ زرعی ترقیاتی بینک کی اپنی آڈٹ رپورٹ میں سامنے آیا کہ اس میں بہت سارے گھپلے ہیں. سینیٹر ہارون صاحب، اس میں ایک اور چیز آئی ہے کہ انویسٹمنٹس ان شیئرز شوڈ بی میڈ ود پرائر اپروول آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. اگر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنی انسپیکشن رپورٹ میں یہ ایڈوائز دے رہا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ زرعی ترقیاتی بینک شیئرز میں انویسٹ کر رہا ہے؟ اور ہم نے دیکھ چکے ہیں کہ اس طرح کے اسکینڈلز ہوئے ہیں جہاں کے قومی خزانے کو سٹاک مارکیٹ میں لوز کیا گیا ہے. ارشد، یہ بہت ہی سیریس چیز ہے، بیکاز سٹاک مارکیٹس جو ہیں آپ کو پتہ ہے اس کا اوپر جاتے ہوئے یا نیچے آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. اور اگر ادارے کے ریزروز آپ ادھر رکھیں گے ان میں بڑی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، کتنا پرسنٹیج رکھ سکتے ہیں اور کس طرح کے شیئرز میں رکھ سکتے ہیں. لہٰذا دس از اے سیریس پوائنٹ، اور مجھے پتہ نہیں کہ اس کے اوپر پھر انہوں نے ایکٹ کیا ہے کہ نہیں زی ٹی پی ایل نے. میں تو دو چیزیں سجیسٹ کروں گا. ایک تو اسٹیٹ بینک کو امیڈیٹلی ایک اسپیشل انسپیکشن کرنی چاہیے اس بینک کی، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کا نان پرفارمنگ لون کا پورٹ فولیو کوئی تیزی سے بڑھ تو نہیں رہا. اور تیسری، جیسے میرے بھائی نے بتایا، ملک صاحب نے، اوور سٹافنگ تو نہیں ہے، اس کی پروفیٹیبلٹی کی کیا سچویشن ہے. ان چیزوں کو دیکھو، بیکاز میرے انٹرسٹ میں ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹیو اس وقت باقی سب چیزیں تو بسائڈز اس بینک کی فائنینشیل حالت کا کنسرن ہے. اور جب تک اسٹیٹ بینک ویریفائی نہیں کرتا کہ فائنینشلی ہیلدی ہے، میں ذرا کنسرن رہوں گا اس بینک کے بارے میں. پرویز ملک صاحب، جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان، آپ نے بھی کہا ریگولیٹر کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اس طرح کی آبزرویشن دیتا ہے کہ انویسٹمنٹس ان شیئرز شوڈ بی میڈ ود پرائر اپروول آف دا گورنمنٹ آف پاکستان، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے ایز ہارون واز سیئنگ کہ نارملی کمپنیز کو یا گورنمنٹ اداروں کو الاؤڈ ہوتا ہے کہ آپ دس از دا ریٹنگ، آپ ان کمپنیز کے شیئرز میں انویسٹ کر سکتے ہیں، این آئی ٹیز، یہ وہ اس قسم کے. بٹ اس لیٹر سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو روکا گیا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا بغیر اپروول کے، پرائر اپروول کے نہیں. پرائر اپروول اس لیے ضروری ہے کہ ٹو سی کہ اس کی وائبلٹی کتنی، پروفیٹیبلٹی ہے، کس ریٹنگ کے شیئرز میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں، کیا ریٹرن پاسبل ہے، آلٹرنیٹ آپشنز. تو یہ آئی تھنک یہ تو کلیئر، اگر انہوں نے لکھا ہے تو کلیئر کانٹروینشن ہوگی، اور اس کا بھی جواب انہوں نے کوئی دیا ہوگا. آئی ڈونٹ نو کیا جواب دیا ہوگا، بٹ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن. ایز ہی واز سیئنگ اٹ از ویری رسکی دیز ڈیز ٹو انویسٹ انٹو شیئرز اور ٹو انویسٹ انٹو ایون پراپرٹی آلسو. تو ہم تو اس چیز کو، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ایز اے پارلیمنٹیرین وی شوڈ ناٹ انکریج کہ آپ گورنمنٹ اینٹیز اس میں کریں، پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں کریں. تو یہ آئی تھنک دس از آبجیکشنیبل کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کا اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے لیے بحیثیت پارلیمنٹیرین آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ سارے حقائق جو کہ انسپیکشن رپورٹ میں آ رہے ہیں، جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کانفیڈینشیل ہے، اس میں دیکھیں ریگولیٹر کا تو ایک اپنا کام ہو گیا، بحیثیت پارلیمنٹیرین دیکھیں ہم تو وی کین پک فیو تھنگس. یہاں تو آئی تھنک وین دی اسٹیٹ بینک از ڈوئنگ 100% آڈٹ آف ایوری تھنگ. لیکن وہ اگر وہ اپنا کام کر رہے ہوتے تو بینک آف پنجاب کا اسکینڈل ہی نہ ہوتا ہے. تو ان کو وی شوڈ پش دیم نا کہ دے شوڈ ڈو دیئر ورک. ان کو کرنا چاہیے اور کرنٹ کرنا چاہیے. یہ بھی نہیں کہ بعد کئی سال بعد وہ دے شوڈ بی کرنٹ کرنا چاہیے. اور اس میں نہ صرف یہ، وہ ہیلتھ آف دا بینک بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی ریشوز میٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں، آپ نے کتنی لینڈنگ کی ہے، کتنی آپ کی ہے، آپ کی فگرز پراپر ہیں نہیں ہے. تو یہ آئی تھنک دیکھیں اٹس اے ویری نیشنل یہ ادارہ ہے. آج بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس سے لوگ ڈسٹرب بھی ہو رہے ہوں گے نا. کوئی مطلب اس کی ریپوٹیشن، وین وی آر ڈسکسنگ اٹ، ریپوٹیشن پہ تھوڑا دھبا سا تو آ رہا نا. میں اور آپ جو بات کریں گے بہت کچھ کالے والی بات ہے. تو اسی وجہ سے ہی سجیسٹڈ کہ امیجیٹ آڈٹ آف براڈ جو ان کے پیرامیٹرز اینڈ اے ویری پرومپٹ آڈٹ کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ کم از کم جو صحیح چیز ہے وہ قوم کے سامنے آئے. اینڈ اٹس آور ریسپانسبلٹی کہ ہم ان کو پش کریں گے آپ اس پہ ٹوٹل آڈٹ کر کے لائیں. میں ٹوٹل آڈٹ نہیں کر سکتا، مجھے شاید اتنی میری پاس اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ میں ان سے جو ڈاکومنٹس مانگوں. ہم آڈٹ کروا سکتے ہیں جو پروفیشنلز ہیں. پبلک ریپرزینٹیٹیو سے کیا امید ہونی چاہیے اس کیس میں؟ عوام کو یہ امید ہونی چاہیے کہ جو چیز ابھی پبلک ہو گئی ہے اور جو سٹیپ سجیسٹ کیے گئے ہیں وہ لیے جائیں گے. اور انشاءاللہ تعالی جہاں تک پبلک ریپرزینٹیٹیوز کا تعلق ہے، ہم جو اوور سائٹ ہیں وہ کریں گے اور ان سب اداروں کو بلائیں گے اور ان سے کنفرم کرائیں گے کہ اس بینک کا سٹیٹس کیا ہے. اور وہ سب چیزیں کوئی ایکشن دیکھنے کو ملے گا. دیکھیں ادارہ، ہم نے تو یہ ثابت کرنا ہے کہ ادارہ انسانوں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے.
that we have to make sure کہ یہ پرویز ملک صاحب، سینٹر ہارون اختر صاحب دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. اور جیسے پرویز ملک صاحب نے کہا کہ ادارے لوگوں سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، چاہے اس میں کوئی کریڈٹ کالج پٹارو کا دوست ہی کیوں نہ بیٹھا ہو. ناظرین، یہاں پہ ہمارے پاس بہت سارے دستاویزات آج لوگوں نے بھیجے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ہفتے زرعی ترقیاتی بینک کی دال میں اور کیا کچھ کالا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.